السلام علیکم اسٹوڈنٹس کلاس 10th اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہسٹوریکل چینج ان دی سیکٹرس. ایز یو نو وی آر ڈسکسنگ دی سیکٹرس آف اکانومی. اس میں ہم نے 3 سیکٹرس پڑھے تھے: پرائمری سیکٹر، سیکنڈری اینڈ ٹرشیری سیکٹر. یو آر ویل نون اباؤٹ دیز سیکٹرس. آج ہم نے پڑھنا ہے ان میں کیا ہسٹوریکل چینجز ہے. یہاں پہ 3 سٹیجز ہیں، 3 سٹیجز یہاں پہ ہیں. کیا کیا دیکھیے، انیشل سٹیج میں کیا ہے، پہلے والے سٹیج میں کیا ہے. آفٹر observing the changes that have come in the development patterns of the sectors, it has found that in the initial stages of the development, the primary sector was the most important sector of the economic activity. جب ہم انیشل سٹیج کی بات کریں گے، ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، جو پرائمری سیکٹر میں ڈیولپمنٹ ہوئی، جو پرائمری سیکٹر تھا، یہ اکنامک ایکٹیویٹی میں اس کا بہت ہی اہم رول تھا، امپورٹنٹ سیکٹر مانا جاتا تھا. انیشل سٹیج میں جو پرائمری سیکٹر ہے، اٹ واز کنسیڈرڈ ایز اے امپورٹنٹ سیکٹر فار اکنامک ایکٹیویٹیز. جو بھی کوئی ڈیولپمنٹ اکانومی میں ہوتی تھی انیشل سٹیج میں، وہاں پہ کون سے سیکٹر کو زیادہ امپورٹنٹ مانا جاتا تھا؟ پرائمری سیکٹر. دوسرا کیا ہے؟ ایز دا میتھڈس آف فارمنگ چینجڈ اینڈ ایگریکلچرل سیکٹر بگین ٹو پراسپر. جیسے جیسے جو میتھڈس ہم فارم میں چینج ہوتے گئے، جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس کو کیا ایک پراسپیئر سیکٹر اب شروع ہونے لگا. اٹ پروڈیوسز مچ مور فوڈ. اب یہ زیادہ پروڈیوس کرنے لگا، کیونکہ اس میں زیادہ نئی ٹیکنالوجی یوز ہو گئی دین بیفور. اس میں اب زیادہ پروڈکشن ہوئی پہلے سے زیادہ، اب یہ دینے لگا، پروڈیوس کرنے لگا. اینڈ مینی پیپل کوڈ ٹیک اپ مینی ادر ایکٹیویٹیز. اور بہت سارے لوگ جنہوں نے اور ساری ایکٹیویٹیز کو لیا، وچ لیڈ ٹو دا انکریز ان دا نمبر آف ایکٹیویٹیز. جس میں جو نمبر آف ایکٹیویٹیز ہے زیادہ دن بدن انکریز ہو گئی. However, at this stage, most of the goods produced were natural products. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، جو پرائمری سیکٹر ہے، it is concerned with the natural resources, use of natural resources. جو یہ سٹیج یہاں پہ ہیں، اس میں جو بھی گڈس پروڈیوس ہو رہے تھے، اس میں زیادہ تر نیچرل پروڈکٹس ہی پروڈیوس ہوئے تھے فرام دا پرائمری سیکٹر. جو پرائمری سیکٹر نے یہاں پہ کون سے گڈس زیادہ پروڈیوس کیے؟ نیچرل گڈس. کیا ہے؟ تاکہ کیونکہ بیکاز جو پرائمری سیکٹر ہے، اٹ یوز دا نیچرل ریسورسز. ہینس موسٹ پیپل وائر امپلائڈ ان دی سیکٹر. اور اس سیکٹر میں بہت سارے لوگ امپلائڈ ہے. سیکنڈ سٹیج میں کیا ہوا تھا؟ اوور اے لانگ ٹائم، مور دین 100 years اور سو. بہت ٹائم سے، لگ بھگ مور دین 100 years سے، بیکاز نیو میتھڈ آف مینوفیکچرنگ وائر انٹروڈیوسڈ. اب مینوفیکچرنگ میں بھی نئے میتھڈس انٹروڈیوس ہوئے تھے. فیکٹریز کیم اب اور اسٹارٹڈ ایکسپینڈنگ. جو فیکٹریز تھی، فیکٹریز یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی، اور جو آلریڈی فیکٹری ان میں ایکسپینشن اسٹارٹ ہوا تھا. پیپل بگین ٹو ورک ان فیکٹری. زیادہ لوگ اب فیکٹریز میں کام کرنے لگے. اینڈ آلسو پیپل اسٹارٹ یوزنگ فیکٹری گڈس ان لارج نمبرز. اور جو فیکٹری سے گڈس پروڈیوس ہو رہے تھے، اب لوگ انہی کا استعمال زیادہ کر رہے تھے ایز دی وائر چیپ. بیکاز جو یہ گڈس ہیں جو ہمیں فیکٹری سے ملتے ہیں، وہ تھوڑے سے سستے ہیں، وہ چیپ ہیں، لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے، وہ ان کو سستے پڑتے ہیں، اسی لیے وہ زیادہ فیکٹری گڈس یوز کرتے تھے. سیکنڈری سیکٹر یا مینوفیکچرنگ سیکٹر آپ بولو، یا سیکنڈری سیکٹر یا ٹرانسپورٹیشن سیکٹر، اس کو ٹرانسفارمیشن سیکٹر بھی کہتے ہیں. جو سیکنڈری سیکٹر ہے، اٹ گریجولی بیکیم دا موسٹ امپارٹنٹ. یہ بھی دھیرے اب امپارٹنٹ بن گیا ان ٹوٹل پروڈکشن اینڈ امپلائمنٹ، بیکاز اٹ آلسو پروڈیوسز دا products and it also provides the employment. There was a shift and the importance of the sectors also changed. یہاں پہ جو سیکٹرز ہیں، ان کی امپورٹنس بھی چینج ہوتی گئی، ان میں بھی چینج آئی. اب تھرڈ سٹیج کیا ہے؟ ان پاسٹ 100 there has been a further shift from secondary to tertiary sector. اب ہم لگ بھگ 100 سال کی بات سے پہلے
کی بات کریں گے. یہاں پر پھر سے شفٹ ہوا تھا سیکنڈری سیکٹر سے ٹرشری سیکٹر میں ان دا ڈیولپڈ کنٹریز. دا سروس سیکٹر ہیز بیکم دا موسٹ امپارٹنٹ ان ٹرمز آف ٹوٹل پروڈکشن. اگر ہم ٹوٹل پروڈکشن کی بات کریں گے, ٹوٹل پروڈکشن مینز جو ہماری اکانومی میں پروڈیوس ہوتا ہے ان 1 ایئر, ٹوٹل پروڈکشن فرام پرائمری سیکٹر, سیکنڈری سیکٹر اور ٹرشری سیکٹر, جو بھی گڈس اینڈ سروس پروڈیوس ہو رہے تھے ان کو ہم بولتے ہیں ٹوٹل پروڈکشن, جو تینوں سیکٹرس نے پروڈیوس کیے تھے. ان میں جو سروس سیکٹر ہے یہ بہت اہم بن گیا تھا. موسٹ rising importance of the tertiary sector in production. Over 30 years between 1973 and 2003 production in the tertiary sector has increased. جو پروڈکشن ہے اس سمے کے درمیان جو ٹوٹل پروڈکشن یہ انکریز ہو گئی تھی, اینڈ اٹ ہیز ایمرجڈ ایز دا لارجسٹ پروڈیوسنگ سیکٹر. جو ٹرشری سیکٹر ہے اب یہی زیادہ سے زیادہ پروڈیوسنگ سیکٹر بن گیا ان انڈیا میں, ریپلیسنگ دا پرائمری سیکٹر. اب اس نے پرائمری سیکٹر کو ریپلیس کیا تھا. پہلے جو پرائمری سیکٹر ہے وہی زیادہ امپورٹنٹ تھا. اب دھیرے دھیرے سارے سیکٹرز امپورٹنٹ ہو گئے, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان میں کون ہو گیا تھا؟ ٹرشری سیکٹر, بیکاز اٹ پروڈیوس لارج کوانٹٹی آف گڈس اینڈ سروسز. پھر کیا ہے رول آف ٹرشری سیکٹر ان انڈیا؟ انڈیا میں اس کا کیا رول ہے؟ جو ٹرانزیشن ہو رہی تھی شوز لیول آف کنٹری ڈیولپمنٹ. جو ٹرانزیشن ہو رہی تھی اس سے کنٹری کا پتہ چلتا ہے کتنی ڈیولپڈ ہے. اٹ امپروز اسپیشلائزیشن میں امپرومنٹ ہو رہی تھی, بٹ اٹ از بیٹر ٹو اوائڈ ایکسٹینڈنگ سروس پارٹ ان اکانمی اوور 40 to 50% آف دا GDP. سو دس از گروتھ آف انڈین اکانمی. گروتھ ان پرسنٹ ان 1999 2000 پرائسز. یہ آپ دیکھیے ایگریکلچرل فار, یہ ہے پرائمری سیکٹر. ایگریکلچرل, فارسٹری اینڈ فشنگ, یہ دیکھیے یہ ہمارا گراف یہاں پہ ہے. پہلے زیادہ پھر کم, اسی طرح یہاں پر بھی ٹریڈ, ہوٹلز, ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن پہلے کم پھر زیادہ ہو گئی تھی. یہاں پر مینوفیکچرنگ میں پہلے 10.7 پھر 11.3, فائنانسنگ, انشورنس, ریئل اسٹیٹ اینڈ بزنس پہلے 8.8, اب پھر ہے 8.9, اس میں بھی انکریز ہو گئی تھی. جو یہ ہے GDP ایٹ فیکٹر کاسٹ 8.5 8.9. الیکٹریسٹی گیس واٹر سروس پہلے تھی زیادہ اب کم. کمیونٹی سوشل, یہ تھی سٹیج آف دا اکانمی, سٹیج آف 3 سیکٹرز آف دا اکانمی. شکریہ.